ویلکم بیک. ایمان مسعود اختر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپریشنلی ہم کچھ ایسا پلان بنا سکتے ہیں کہ ہم نے اناؤنس بھی کر دیا کہ نیٹو کی ہم نے سپلائیز روک دیں, لیکن پہلے بھی ہم ایسے اقدامات اٹھاتے رہے, ان کا ریزلٹس نہیں آیا. اس کو افیکٹو ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں؟ میرے علم میں تو یہی پہلی دفعہ ہے کہ میں نے ٹکر آج دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ حکومت نے کوئی دم خم دکھایا ہے اور یہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس میں برنک مین شپ کی حد تک نہیں جانا چاہیے, کوئی ٹائم لائن بھی متعین نہیں کرنی چاہیے تاکہ لیٹ دی اینیمی کیپ گیسنگ اور ویٹ اینڈ سی کہ کیا ہوتا ہے. لیکن ایک جہاں پہ ہم سوچیں کہ یہ نیگیٹو ڈیویڈنڈز دے تو وہاں روک دینا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سفارتی احتجاج بڑا سخت کرنا چاہیے, فوجی لیول پہ بھی احتجاج کرنا چاہیے. میرے علم میں جو چیزیں ہیں فوج کی طرف سے احتجاج, مثلاً چیف آف آرمی اسٹاف برسل جاتے ہیں, میرے خیال میں انہوں نے کلیئرلی کہا دیکھو ہم نے یہ کیا ہے, یہ ہم کر رہے ہیں, یہ ہماری آپریشنل اسٹریٹجی ہے, یہ آپ مت کریں. لیکن ہم نے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ حملے کیوں کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہلا ہم نے کہا کہ پولیٹیکل گائیڈنس اس پہ ضرور ہونی چاہیے. میرے خیال میں اس پہ پولیٹیکل گائیڈنس بہت آپ کے پاس ہیں کچھ سجیشنز ہاؤ ٹو میک اٹ افیکٹو دی رسپانس اینڈ دی ریئیکشن؟ دیکھیے, ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ادارہ ہے, اسٹرکچر ہے, جو تینوں ممالک جس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, وہ افغانستان, پاکستان اور امریکہ, اور بائیلیٹرلی بھی ہمارے پاس فورمز ہیں جس میں نیٹو فورسز اور پاکستان ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ انٹریکٹ کرتی ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ان کو فوراً ایکٹیویٹ کرنا چاہیے, اس وقت ریکویسٹ کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے اسٹرکچر ہے اس کو فارمیٹ جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے, اور ہم بات کرنا چاہتے ہیں, دین اپنی بات جو ہے وہ ان کو بتانی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر وہ ہم سے باقی میں ہم پر اعتماد کریں اور ہم سے تعاون کریں انٹیلیجنس میں بھی اور آپریشنز میں بھی, تو بجائے اس کے کہ اگر وہ ان کو ہم امداد بھی دے سکتے ہیں کہ وہی کارروائی جو وہ کر رہے ہیں ہم کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ ہمارے علاقے میں داخل ہوں. اور اگر کوئی اس قسم کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں جس میں کہ وہ اندر داخل ہوں, تو پاکستان کو بھی اسی قسم کی رعایت حاصل ہونی چاہیے کہ پاکستان وہ وہاں جائے. دوسری بات میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ ہمارا ڈیورنڈ لائن افغانستان اور پاکستان میں ہمیشہ سے یہ جھگڑا رہا ہے. حالانکہ یہ ایک سیٹل معاملہ تھا, لیکن آپ کو پتہ ہے افغانستان وہ ماننے سے قاصر ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس قسم کے اگر حالات رہے تو آپ دیکھیں کہ, اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ قبائلی جو ہیں وہ ایک طریقے سے بالکل کہتے ہیں کہ پاکستانی تو ہماری پرواہی نہیں کی, اس لیے اب ہم افغانستان بھی جا سکتے ہیں, پاکستان بھی آ سکتے ہیں جب ہماری مرضی ہو. تو یہ جو حالات ہیں, یہ ایک سٹیٹ جو ہے اس طریقے سے کامیاب کبھی نہیں ہو سکتی, یہ کمزور ہوتی چلی جائے گی. بالکل, اپنی سرحدوں کو آپ دونوں نے ایک پوائنٹس اٹھائے کہ ہمیں ڈپلومیٹک احتجاج کرنا چاہیے. آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انٹیلیجنس شیئرنگ کے میکانزم ہے, ملٹری کولیبریشن ہے, ہائی لیول کانٹیکٹس ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں کافی عرصے سے اس ملک میں ہو رہی ہیں. یہ ریلیشنز ود دا US وار آن ٹیرر کے بعد بنے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈرون سٹرائکس بھی ہو رہی ہیں اور اس پہ ہم ڈپلومیٹک احتجاج بھی کرتے ہیں. آئیے اس بارے میں دیکھتے ہیں ہمارے رپورٹر فیصل رضا خان کی یہ رپورٹ. افغانستان پر امریکی و اتحادی افواج کے حملے کے بعد پاکستان میں ڈرون حملوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. 18 جون 2004 کو پاکستانی قبائلی ایجنسی جنوبی وزیرستان کے شہر وانا سے شروع ہونے والے ڈرون حملے آج بھی نہ صرف جاری ہیں بلکہ ان میں تیزی سے اضافہ ہو چکا ہے. رواں سال 29 ستمبر تک 183 ڈرون حملوں میں 2098 افراد براہ راست نشانہ بنے, جن میں سے 1861 ہلاک اور 537 زخمی ہوئے. ہلاک شدگان میں 1799 سویلین افراد اور 62 عسکریت پسند شامل تھے. دوسری جانب امریکی CIA کا دعویٰ ہے کہ ان ڈرون حملوں کا مقصد امریکہ دشمن قوتوں اور عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا ہے, عام شہریوں کو نہیں. حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک اس اسلحے کے استعمال کا تعلق ہے, ہدف صرف امریکہ کے دشمن ہیں, اور ہم نے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ صرف ایسے ہی عناصر اور اہداف کا تعاقب کیا جائے. اقوام متحدہ کا موقف ہے کہ پاکستانی علاقوں میں امریکی ڈرون حملے انسانی حقوق کی سنگین پامالی ہیں. ڈرون ایک ایسے فریم ورک کے تحت کام کر رہے ہیں جو عالمی انسانی حقوق کے قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے.
international humanitarian law and international human rights law. ماہرین بین الاقوامی قانون کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ڈرون حملے بغیر کسی قانون اور فریم ورک کی عدم موجودگی میں ہو رہے ہیں، جن کا عالمی قوانین کے تحت کوئی جواز نہیں۔ فریم ورک ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر کوئی بھی شخص اس کو پڑھ کے طے کر سکے کہ ہاں اگر اس دفعہ اس واقعے میں ڈرون کا استعمال ہوا تو اس کی کوئی بنیاد تھی، اور اس بنیاد کو آپ ایسرٹین کر سکیں۔ اس وقت تو نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی فریم ورک ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی رچرڈ ہالبروک نے اپنے حالیہ دورہ پاکستان کے موقع پر واضح کیا تھا کہ ڈرون حملوں پر پاکستانی حکومت اور فوج کو مکمل اعتماد میں لیا گیا ہے، جبکہ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ قریبی اتحادی ہے اور ڈرون حملوں کا مسئلہ دو طرفہ سطح پر حل کر لیا جائے گا۔ امریکہ ہمارا حلیف ہے اس کوششوں میں، اور ہم چاہیں گے کہ اس مسئلے کو بائیلیٹرلی ریزالو کریں، اور امریکہ نے ہمیں کئی بار اپنی جو ہماری بات چیت ہوتی رہی اس میں ہم نے ڈرون ٹیکنالوجی کی شیئرنگ کی بات بھی کی کہ ہمیں آپ ڈرون ٹیکنالوجی دے دیجئے تاکہ جو ہماری ساورنٹی کی وائلیشن ہوتی ہے اس سے کم از کم بچا جائے۔ صرف ماہ ستمبر کے دوران 23 سے زائد ڈرون حملے ہوئے، جن میں سے 97% شمالی وزیرستان میں کیے گئے۔ اپوزیشن رہنماؤں کا موقف ہے کہ حکومتی مرضی کے بغیر ڈرون حملے ناممکن ہیں۔ حکومت نے نہ صرف ان حملوں کی اجازت دی بلکہ سہولیات بھی فراہم کیں۔ ہمارے اجازت کے بغیر، ہماری کنکرنس کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا۔ ہم نے نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ فیسلٹیز بھی دی ہیں، اور بہت میرے خیال زیادہ جو پریڈیٹر جو ڈرونز ہیں وہ ٹیک آف بھی پاکستانی فیسلٹیز سے کرتے ہیں۔ سابق سفرا کا خیال ہے کہ امریکہ پر واضح کیا جانا چاہیے کہ دہشت گرد و انتہا پسند عناصر کے خلاف پاکستان از خود کارروائی کر سکتا ہے۔ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ ڈرون حملوں پر حکومتی مبہم پالیسی کے باعث نیٹو اور اساف افواج نے بھی پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا جواز ڈھونڈ لیا ہے، جو خطے میں عدم استحکام اور پاکستانی سالمیت پر براہ راست ضرب لگانے کے برابر ہے۔ گزشتہ 6 سالوں سے جاری ڈرون حملوں پر کبھی قانونی اور درست موقف سامنے نہیں آیا، تاہم انسداد دہشت گردی کے اس اہم پہلو ڈرون حملوں پر واضح پالیسی اپنانے سے ملکی سالمیت کو درپیش چیلنجز کا خاتمہ اور معصوم انسانی جانوں کا زیان روکا جا سکتا ہے۔ فیصل رضا خان، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو جاری رکھیں گے۔